میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء امام حمام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد، یعنی ایک وقت ہم نے کھانا وغیرہ کچھ کھایا نہیں تھا، فاقہ کیا تھا۔ ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ ایک وقت نہیں کھایا تھا، دوسرے وقت اب کھانا کھانے کا موقع آیا۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ رکھا، روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، مانگنے والا آ گیا۔ عرض گزار ہوا ہے بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا، مجھے حکم دیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مانگنے والے کو دے دو۔ مجھے تو ایک وقت کا فاقہ ہے، اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود اس کے کہ آپ بھوک سے تھیں، فاقے سے تھیں، اپنا کھانا آپ نے ایثار فرما دیا، دوسرے کو دے دیا۔ افسوس ہم اہل بیت نبوت سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اپنی ضرورت کا کسی کو کیا دیں گے؟ ہم تو آئندہ کے لیے بھی چیزیں سٹور کر کے رکھتے ہیں، فریج میں بچا کر رکھتے ہیں۔ یقین مانیے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے، یعنی اتنا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، بھوکے کو کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے لیے جنت کا دروازہ مخصوص فرما دیا ہے۔ مزید ایک اور روایت سنیے، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دینا، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یعنی کسی چیز کی حاجت خود بھی ہے لیکن بندہ اپنی حاجت کو چھوڑ دے اور ضرورت کی چیز کسی دوسرے کو دے دے، اسے کہتے ہیں ایثار۔ یہ ایثار یعنی کتنا زبردست اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، کسی چیز کی اس کو خواہش ہو، اس کی طلب ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، اپنی خواہش کو دبا لے اور دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، اسے وہ چیز دے دے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، بخشش کا کتنا آسان نسخہ ہے۔
کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے، اور ہم جب ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل موقع بہت ملیں گے۔ بالفرض ہم خرچ نہیں کر سکتے، خرچ کر کے یہ یعنی ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم خرچ کر سکیں، یا کسی اور وجہ سے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تب بھی ایثار کے ذریعے ثواب لوٹنے کا زبردست موقع یعنی ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں دعوت ہے، اجتماعی طور پر کھانا ہے، تو ہم کھانے میں جو اچھی چیز ہے، مثلا گوشت میں عمدہ بوٹیاں ہیں، وہ اس نیت سے نہ اٹھائیں، اس نیت سے نہ کھائیں کہ میرا دوسرا بھائی کھا لے۔ گرمی کے موسم میں مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، یا کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی، اب ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ پنکھے کے قریب جگہ ملے، پنکھے کے نیچے جگہ ملے۔ یوں ہی سردیوں میں وہ علاقے جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، اب مدنی چینل کے ناظرین میں تو صرف پاکستان میں نہیں، پاک و ہند بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے ناظرین دیکھتے ہیں، تو اب سردیوں کے موسم میں بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں مسلسل برف باری ہوتی ہے، اور جو ٹیمپریچر ہے وہ نقطہ انجماد سے بھی گر جاتا ہے، زیرو سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ ہیٹنگ پلانٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہر کوئی کوشش کرے گا کہ مجھے گرم جگہ ملے۔ اسی طرح اور کہیں کوئی آرام دہ جگہ ہے، کوشش ہوگی کہ آرام دہ جگہ پہ میں بیٹھوں، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے مجھے آرام دہ بستر ملے۔ تو جہاں زیادہ لوگ جمع ہیں وہاں ہم ان موقعوں پر یہ جو اپنی خواہش ہے اچھی جگہ ملنے کی، ہوادار جگہ ملنے کی، یا گرم جگہ ملنے کی، عمدہ بستر ملنے کی، عمدہ نشست گاہ ملنے کی، ہماری جو یہ خواہش ہے، اگر ہم دوسروں کو ترجیح دیں اور خود تھوڑا پیچھے ہو جائیں اس موقع پر، تو الحمدللہ عز و جل یہ ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ یہ ایثار ہے۔ مزید اور بھی بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جن پر ہم قربانی دے کر ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم کمانے والے بن جائیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے، یعنی اس نے ایسا کیا کہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ ایک بار بھی ایثار کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس سے حساب کتاب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں، ایسا جو ایثار کرتا ہے تو میں اس سے حیا فرماؤں گا۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے، جنت میں جہاں بھی چاہے رہے۔ ایثار ایک بار بھی جو ایثار کرتا ہے، یہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔